ایک سرنج عموماً مریض کی جان بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر وہی سرنج معیار کے ٹیسٹ میں ناکام نکلے تو یاد رکھیں، ایسا ہو تو یہ کوئی ایک معمولی واقعہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ یہ وہ پہلی اینٹ ہے جو کھسکتی ہے تو نظام ڈھہ جانے کی علامت بنتی ہے۔ سوچیں، سرنج کی سوئی نے علاج کا وسیلہ بننا تھا، مگر وہ سوئی زندگی کے لیے خطرہ بن رہی ہے، اور یہ خطرہ کسی ایک ہسپتال پر نہیں بلکہ پورے صوبے کے مریضوں پر منڈلا رہا ہے۔ سندھ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کو سرنجیں اور ڈرپ سیٹ فراہم کرنے والی 55 کمپنیوں میں سے 38 کمپنیوں کی مصنوعات لیبارٹری معیار پر پورا نہیں اتری، یعنی ہر 5 میں سے 4 سپلائر غیر معیاری سامان فراہم کر رہے تھے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ سرکاری ہسپتال میں سرنج کا معیاری ہونا سب سے بنیادی حفاظتی ضمانت ہونی چاہیے، مگر یہاں یہ بنیادی ضمانت بھی خطرے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ ناکامی اب تک نظر انداز کیوں ہوتی رہی؟ یہ خبر خاص طور پر تشویشناک اس لیے بھی ہے کہ سندھ ماضی میں غیر محفوظ انجیکشنز کی وجہ سے HIV کے سنگین پھیلاؤ کا سامنا کر چکا ہے۔ لاڑکانہ میں سامنے آنے والے اس واقعے میں سینکڑوں بچے متاثر ہوئے تھے، جس کی ایک بڑی وجہ غیر معیاری اور دوبارہ استعمال ہونے والی سرنجیں تھیں۔ اس واقعے نے پوری دنیا کی توجہ سندھ کے صحت کے نظام کی کمزوریوں کی طرف مبذول کرائی تھی۔ کمیٹی نے اگرچہ غیر معیاری سرنجوں کی فوری واپسی، مکمل آڈٹ اور خریداری کے عمل میں سخت نگرانی کا مطالبہ کیا ہے، مگر اصل سوال تو یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ناکامی کے باوجود یہ کمپنیاں ٹینڈر کیسے جیتتی رہیں؟ کیا ٹینڈر کے وقت سیمپلز چیک نہیں کیے جاتے یا صرف کاغذی کارروائی مکمل کی جاتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ناقص کوالٹی کنٹرول اور سستی خریداری کی دوڑ نے مریضوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ صرف ایک آڈٹ رپورٹ نہیں ہے، یہ ان لاکھوں مریضوں کی زندگیوں سے جڑا ایک اہم سوال ہے جو علاج کے لیے روزانہ سرکاری ہسپتالوں پر انحصار کرتے ہیں، کیونکہ ان غریب گھرانوں کے پاس نجی ہسپتالوں جیسا کوئی متبادل انتظام نہیں ہوتا۔ سوال مگر یہ بھی ہے کہ کیا اس بار واقعی جواب دہی ہوگی یا یہ معاملہ بھی رپورٹ تک ہی محدود رہے گا؟